بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلو اور الرجی کے بارے میں، یعنی نزلے زکام کے بارے میں۔ یہ دونوں بیماریاں عام طور پر موسم کی تبدیلی کے ساتھ بڑھ جاتی ہیں، خاص طور پر بہار اور سردی کے موسم میں۔ اور یہ بیماری میں نے بہت زیادہ دیکھی ہے جو لوگ گلف کنٹری میں کام کرتے ہیں، مثلا سعودی عرب، بحرین، قطر، عمان، دبئی۔ یہاں پر کام کرنے والے لوگوں کو اکثر جو ہے یہ مسئلہ درپیش رہتا ہے فلو اور الرجی کا۔ آج ہم اس کے بارے میں ہی تفصیلی بات کریں گے اس ویڈیو میں کہ یہ ہے کیا، کیوں ہوتی ہے، اور احتیاطی تدابیر کیا ہیں، اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر میں بات کروں فلو کے بارے میں، جو زکام ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ فلو یعنی انفلوئنزا ایک وائرل بیماری ہے جو ناک، گلے اور پھیپھڑوں کو متاثر کرتی ہے۔ اس کے علامات میں ہو سکتے ہیں جیسے ناک کا بہنا، بخار کا ہونا، گلے میں خراش کا ہونا، کھانسی ہونا، جسم میں درد، تھکن، کمزوری۔ یہ تمام کی تمام علامات جو ہیں فلو یعنی زکام میں رونما ہوتی ہیں۔ اگر ہم الرجی کی بات کریں تو الرجی دراصل جسم کا مدافعتی نظام کسی مخصوص چیز پر غیر ضروری رد عمل ظاہر کرتا ہے، یعنی ہمارے قوت مدافعت جو ہے وہ کسی چیز کی وجہ سے جو ہے اپنا ریئیکشن دیتا ہے، جیسے گرد و غبار ہے، پولن ہے، دھواں ہے، یا کھانے پینے کی اشیاء کی وجہ سے اگر ہمیں کسی چیز سے الرجی ہے تو پھر ہمیں اس طرح کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ چھینکیں آنا بہت زیادہ، آنکھوں میں پانی آنا، ناک کا بہنا بند ہو جانا اور کھل جانا، جلد پر خارش ہونا، جلد کا خشک ہونا، یا سانس لینے میں مشکل درپیش ہونا۔ یہ تمام کی تمام علامات جو ہیں الرجی میں رونما ہوتی ہیں۔ اب ان کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں فلو اور الرجی کی؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ موسمی تبدیلی ہے، اور جو گلف کنٹری میں لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے یہاں کا موسم جو ہے وہ بہت زیادہ متاثرہ کن ہوتا ہے۔ لوگ یہاں کے موسم کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ اور گرد و غبار، پولن، پودوں کا زردہ، پالتو جانوروں کے بال، یا پالتو جانور اگر گھر میں پالے ہوں ان کی وجہ سے بھی الرجی ہو سکتی ہے۔ کمزور مدافعتی نظام، یعنی کہ جو انسان کمزور ہے اس کا مدافعتی نظام جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، تو ان کو یہ مسائل بہت جلد درپیش ہوتے ہیں الرجی کے، فلو کے، زکام وغیرہ کے۔ اور اگر ہم اس کی پرہیز اور احتیاط کی بات کریں تو ظاہر سی بات ہے اس سے جو ہے بچا جا سکتا ہے، احتیاط کی جا سکتی ہے تاکہ ہمیں فلو اور الرجی نہ ہو، جیسے کہ گرم پانی کا استعمال کرنا، ٹھنڈے پانی سے بچنا۔ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے نزلہ زکام، گلا خراب آسانی سے ہو جاتا ہے۔ گرد و غبار سے بچنا، مطلب جہاں پہ آپ کو گرد و غبار سے الرجی ہے اس جگہ سے بچیں۔ اس کے لیے اگر آپ کو نکلنا ضروری بھی ہے تو ماسک پہنیں۔ جسم کو گرم رکھنا، مطلب بہت زیادہ ٹھنڈی جگہ پر نہ رہنا، اے سی کی ڈائریکٹ ہوا میں نہ سونا، اے سی کا جو ہے ڈائریکٹ ہوا آپ کی ناک کو نہ لگے، تو اس سے بھی احتیاط کی جائے۔ صفائی کا خاص خیال رکھنا، جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں اس روم کی وینٹیلیشن ہونی چاہیے، ہوا کا آنا جانا ہونا چاہیے، بالکل کمرہ بند نہیں ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے اگر کمرہ بند ہوگا تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے اس طرح کے مسئلے مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جن چیزوں سے الرجی ہو ان چیزوں سے بچنا، جیسے اگر آپ کو کسی چیز سے الرجی ہے، کھانے والی چیز سے ہے، گرد و غبار سے ہے، بارش سے ہے، تو ان چیزوں سے بچا جائے تاکہ جو ہے ان بیماریوں سے انسان محفوظ رہ سکے۔ اگر یہ بیماری یا یہ مسئلہ درپیش ہو تو گھریلو نسخے یا ہم عام طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں یہی ہے، شہد اور ادرک ملا کر چائے بنائیں، اور اس کے علاوہ لونگ، ادرک، الائچی کا قہوہ بنا کر استعمال کریں۔ نیم گرم پانی سے غرارے کریں، بھاپ لیں۔ اچھا، بھاپ میں یہ ہے کہ آپ پانی لیں ایک کسی برتن میں، اور اس کے اندر آپ 6-7 لونگ ڈال کر اگر اس کی آپ بھاپ لیں تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، اور الرجی سے جلدی چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔
ہلدی والا دودھ پئیں تاکہ آپ کی قوت مدافعت اور امیونٹی اچھی ہو جائے۔ کلونجی یا میتھی دانے کا استعمال کریں۔ اس کے بعد ہے مدافعتی نظام مضبوط بنانے والی غذائیں جو کہ ہمارے قوت مدافعت کو بڑھاتی ہیں۔ جب قوت مدافعت ہمارے جسم کا اچھا ہوگا تو ہم لوگوں کو الرجی، فلو، زکام وغیرہ جلدی سے نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس بیماری کے خلاف قوت نظام جو ہے، ہمارا مدافعتی نظام جو ہے وہ اس کے خلاف لڑتا ہے اور ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جیسے کہ شہد کا استعمال کرنا، یہ قوت نظام کو بڑھاتا ہے، مضبوط بناتا ہے ہمارے جسم کے۔ لیموں کے پانی کا استعمال کرنا، کلونجی کا استعمال کرنا، سبزیاں کھانا، خشک میوہ جات کھانا، وائٹامن سی والی چیزیں کھانا، مالٹا، آملہ، اسٹرابیری، کیونکہ وائٹامن سی ایسا ایک وائٹامن ہے جو کہ ہماری قوت نظام کو بڑھاتا ہے، قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں سے نہ حاصل کر سکیں اور آپ کو یہ مسئلہ درپیش ہو تو آپ وائٹامن سی والی جو ہے پانی میں ڈال کر ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے آپ کو بہت جلدی افاقہ حاصل ہوگا۔ اگر یہ علامات شدید ہو جائیں اور فرق نہ پڑ رہا ہو ان تمام چیزوں سے، تو آپ کو اپنے قریبی ڈاکٹر یا فارمیسسٹ سے ضرور رجوع کرنی چاہیے اور اس کو اپنا مسئلہ بتائیں تاکہ وہ آپ کی بیماری کے مطابق جو ہے آپ کو میڈیسن دے، آپ استعمال کریں اور ان چیزوں سے بچیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کرو اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔